اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا معنی بتا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے بری اللہ کے بری یہ صرف دنیا میں نہیں سنبھالتے، اللہ کے بری آخرت میں بھی سنبھالتے۔ آخرت میں کہاں سنبھالتے؟ آخرت میں کس جگہ پر سنبھالتے؟ میں بتاتا ہوں، ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے، اور اہل سنت والجماعت کا معنی بتاتا ہوں۔ امام عبد الوہاب شعرانی، بہت بڑے محدث امام شعرانی، آپ نے واقعہ نقل کیا ہے، وہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ مالکی المذہب ہے، جس کا نام ہے ناصر الدین القانی۔ ناصر الدین القانی ان کا نام ہے، اور یہ مالکی المذہب ہے، مالکی المذہب۔ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، یہ عبد الوہاب شعرانی کے مرشد ہے۔ فرماتے ہیں لما مات شیخنا شیخ الاسلام ناصر الدین القانی، فرماتے جب ہمارے مرشد دنیا سے وصال فرما گئے ناصر الدین القانی، رآہ بعض الصالحین فی المنام، اللہ کے ایک ولی نے وہ خواب میں دیکھا، اور انہیں پوچھا، فقال له ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ ناصر القانی نے کہا، اس اللہ کے ولی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ فرمایا لما اجلسنی الملکان فی القبر یسألانی، جس طرح قبر میں بندہ جاتا ہے تو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی شکل و صورت کے دو فرشتے آتے ہیں، ان کو نکیرین کہتے ہیں، منکر نکیر نام ہے ان کا۔ تو فرماتے ہیں جب یہ آئے، ان کی آنے کے ساتھ میرا وہ امام جس کا میں مقلد ہوں، جن کا لقب ہے امام دار الہجرہ، اور حضور کی امت میں سب سے بڑے عالم سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے جب میں منکر نکیر یہاں سے آئے تو اس کے ساتھ ہی امام مالک کی بھی تشریف آوری ہو گئی۔ اور امام مالک نے پتہ ہے پھر ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ تم کیوں آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہی، ہم تو سوال کرنے آتے ہیں۔ امام مالک نے پتہ ہے کیا کہا ان کو؟ فقال له مثل هذا يحتاج الى سوال في ایمانه بالله ورسوله، فرمایا کمال کرتے ہو تم، ناصر القانی جیسے لوگوں کے پاس آ کر کے تم انہیں اللہ اور رسول اور ایمان کے متعلق سوال کرتے ہو، اور ان کو کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ سیدنا ناصر القانی فرماتے ہیں یہ عبد الوہاب شعرانی ذکر کر رہے ہیں، فرمایا فتنحى یا عنی، اور وہ فرشتے چلے گئے، مجھ سے سوال نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں یہ صرف امام مالک یہ کام نہیں کرتے، فرمایا جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویناہضونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاوز الصراط۔ فرمایا صرف امام مالک نہیں، جتنے بھی امام ہیں وہ اپنوں کو سنبھالتے ہیں۔ کہاں سنبھالتے ہیں؟ کہا کہ دنیا میں بھی سنبھالتے ہیں، برزخ میں بھی سنبھالتے ہیں، قیامت والے دن بھی سنبھالتے ہیں، یہاں تک کہ پورے صراط سے پار کر کے پھر جان چھوڑتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ صرف ائمہ مجتہدین کا کام نہیں ہے، فرمایا قسم ہے خدا کی جتنے بھی اولیاء ہیں وہ اپنے مریدوں کو بھی اس طرح سنبھالتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر غوث اعظم پیر علیہ پیر نے فرمایا میرا مرید جب تک توبہ نہ کرے اس وقت تک اللہ
نہیں فرماتے. تب دنیا سے نفرت ہوتا ہے جب وہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور میں اپنے مرید کی ایمان کی حفاظت کا ضامن ہوں. تو میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ آخری بات اجازت کر چاہوں گا آپ سے. اہل سنت والجماعت یہ حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف سے یہ نام لیا گیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ 72 فرقے ہوتے کل 73 ہوں گے، 72 سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو میرا آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ اہل سنت والجماعت ہے. دعا ہے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں اللہ رب الجلال میرے اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے.